الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم واجب الاحترام قابل عزت تکریم بزرگان محترم، انسانی زندگی، انسان اپنی زندگی کو گزار تو رہا ہے اور انسانی زندگی گزر تو رہی ہے، لیکن ہر انسان کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ پورا جو جسم انسان جو چل رہا ہے، اپنی زندگی گزار رہا ہے، اور یہ جو پورا جسم چل رہا ہے ایک ایسی چیز ہے، اگر انسان اس پر اگر توجہ دے تو پورا جسم صحیح سالم چلے گا، اگر انسان اس پر توجہ نہیں دیتا ہے تو انسان کی زندگی جس طرح گزرنی چاہیے نہیں گزرے گی۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ انسان کے جسم میں ایک لوٹھڑا ہے، اگر وہ صحیح سالم رہا تو پورا جسم صحیح سالم رہے گا، اگر وہ صحیح سالم نہ رہا، خراب ہو گیا تو پورا جسم خراب ہو جائے گا، اس کے اندر سے جو اعمال سرزد ہوں گے وہ صحیح معنی میں اعمال سرزد نہیں ہوں گے۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وہی القلب، اور وہ کیا ہے؟ دل ہے۔ یہ چھوٹا سا دل ہے، اگر یہ دل صحیح نہیں رہا تو پورا جسم سے جو بھی اعمال سرزد ہوں گے وہ اعمال بھی صحیح نہیں رہیں گے۔ دل بہت قیمتی ہے، اور یاد رکھو کہ دل ہمیں دینا کہاں چاہیے تھا اور دے کہاں رہے۔ دل کس پر مٹانا چاہیے تھا اور کس پر مٹ رہا ہے، دل کس پر لٹانا چاہیے تھا کس پر لٹ رہا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے چلیں کہ دل کی حقیقت اللہ ہمیں سمجھا دے۔ یہ دل بہت قیمتی دل ہے،
اگر اس دل کے اندر اگر کھوٹ بیٹھی ہے، اس دل کو اگر صحیح معنی میں ہم نے توجہ نہیں دی تو یاد رکھو کہ جسم جس طرح چلنا چاہیے تھا نہیں چلے گا، اعمال جس طرح سرزد ہونا چاہیے نہیں سرزد ہوگا۔ حدیث پاک میں نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ کے پاس آپ جب جاؤ گے تو اللہ آپ کی شکل و صورت کو نہیں دیکھنے والا، آپ کی اللہ تعالیٰ جو مال و متاع کما کر آئے ہیں، مال و ساز و سامان کما کر آئے ہیں، آپ کو اللہ وہ دیکھنے والا نہیں ہے۔ آپ کی شکل و صورت کو اللہ نہیں دیکھے گا، مال و متاع کو اللہ نہیں دیکھے گا، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، تمہارا پیارا دل دیکھے گا اور تمہارے اعمال کو دیکھے گا۔ اللہ کو کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو تمہارا دل دیکھے گا کہ دل کس طرح لے کر آئے ہو، دل کس پر مٹا کر آئے ہو، دل کس پر لٹا کر آئے ہو، وہ دل دیکھنا چاہتا ہے آپ کا۔ اور یاد رکھیں، اللہ نے جسم کے اندر دو دل نہیں بنائے، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، اللہ نے انسان کے دل میں، انسان کے جسم میں دو دل نہیں بنائے کہ ایک رحمان کے لیے ہے اور ایک ہے غیر کے لیے ہے، ایک ہے دنیا کے لیے ہے یا ایک شیطان کے لیے ہے۔ دو دل اللہ نے نہیں بنائے، اللہ نے انسان کے جسم میں ایک ہی دل بنایا، اور وہ دل، اس دل میں حقیقی معنی میں اللہ کی محبت بیٹھ گئی، اللہ کا خیال آ گیا، اللہ کا تصور آ گیا، اللہ کا ذہن اس دل میں بیٹھ گیا، انابت اللہ، رجوع اللہ بن چکا، تو یاد رکھو کہ آپ کامیاب ہیں۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اللہ رب العزت فرماتے ہیں نہ مال کام آئے گا کل قیامت کے دن، نہ ساز و سامان کل قیامت کے دن کام آئے گا، کام آئے گا تو بہترین دل لے کر آئے ہو تو وہ اللہ کے سامنے کام آئے گا۔ آپ کا دل کیسا دل ہے؟ دل بہتر ہے تو وہاں کام آئے گا۔ آپ سامان جب لیتے ہو نا تو پرکھ کر لیتے ہو، چیک کر کے لیتے ہو، دیکھ کر لیتے ہو، تحقیق کر کے لیتے ہو کہ سامان خراب تو نہیں ہے۔ کپڑا آیا ہے تو پورا بنڈل صحیح معنی میں چیک کرو گے، اور کیا کہتے ہو، اگر سامان صحیح نہیں ہوگا ہم دکان میں اسے بیچیں گے نہیں، دوبارہ آپ ہی کو لوٹا دیں گے۔ تو اللہ بھی آپ کا دل، جب کل قیامت کے دن جائیں گے اللہ کے پاس تو اللہ کہتا ہے کہ میں دل دیکھوں گا کہ دل کیسا لے کر آپ آئے ہیں۔ جب ایک انسان سیب خریدنے، ایپل خریدنے کے لیے جب دکان پر جاتا ہے تو داغ دیکھ کر اس ایپل کو خریدتا نہیں، اس سیب کو خریدتا نہیں، دوبارہ لوٹا دیتا ہے۔ روپیے اگر دیے ہیں تو روپیے دوبارہ لے لیتا ہے کہ ایپل پر داغ ہے۔ اللہ کے پاس جب کل قیامت کے دن جب اللہ کے پاس جاؤ گے تو اللہ کہہ دے گا کہ دل میں تو داغ ہے، مجھے لینے کی ضرورت نہیں، آپ لے جاؤ دل کو، مجھے اس دل کے ساتھ تمہیں جنت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اللہ کے سامنے ہر چیز کھل جائے گی، اللہ کھول کر رکھ دے گا، ساری چیز اللہ کھول کر رکھ دے گا۔ اللہ کہہ دے گا کہ دیکھو اس دل کے اندر کیا ہے، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، ذرا اس کے سینے کو کھولو، دل کو کھولو، ذرا دیکھو تو صحیح کیا ہے، ساری چیز کھل جائے گی سامنے اللہ کے پاس۔ ایک انسان جب کھیتی کرتا ہے، کسان جب کسانی کرتا ہے، اور کچھ دن کے بعد جب کسانی چھوڑتا ہے، کھیتی چھوڑتا ہے، تو وہ کھیت کو اسی طرح نہیں چھوڑ دیتا ہے، وہ دوسروں کو کسانی پر دے دیتا ہے۔ کیوں دے دیتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اگر اسی طرح کسانی چھوڑ دوں گا، کھیتی چھوڑ دوں گا، تو ہو سکتا ہے کہ میرا کھیت جو ہے نا وہ کھیت بنجر ہو جائے گا،
اس کھیت میں پھر کھیتی نہیں ہوگی. اگر زیادہ دن اسی طرح پڑا رہا تو وہ کسی اور کو دے دیتا ہے. اسی طرح سمجھو یہ دل اللہ کی یاد سے خالی رہا, اللہ کی محبت سے خالی رہا, اللہ کے پیار سے خالی رہا, اللہ کے عشق سے خالی رہا, تو یاد رکھو ایک نہ ایک دن جس طرح کھیتی وہ بنجر ہو جاتی ہے, انسان کا دل بھی اسی طرح بنجر ہو جاتا ہے. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک, ان کا دل تو پتھر کے مانند ہو گیا. فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ, پتھر کے مانند تو کیا بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گیا. ہمارا تو حال یہ ہے کہ پتھر میں سے تو نہر بھی بہہ جاتا ہے, پتھر اگر پھوٹتا ہے, پتھر اگر پھٹتا ہے تو اس سے پانی بھی نکل آتا ہے. لیکن انسان کا دل تو کیا دل ہو گیا کہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گیا, اس سے کیا پانی نکلے. پتھر تو کبھی وہ وقت بھی آتا ہے کہ اللہ کے خوف سے تڑپ جائے تو پتھر پھٹ جاتا, ریزہ ریزہ بھی ہو جایا کرتا ہے. لیکن انسان کا دل ابھی تک ریزہ ریزہ نہیں ہوا. اتنی باتیں اللہ کی ہمارے سامنے آئی, اتنے بیانات ہمارے سامنے ہوئے, اتنے علماء ہمارے سامنے آئے, قرآن کریم کی اتنی باتیں ہمارے سامنے کی گئی, نبی علیہ السلام کی اتنی سیرتیں پیش کی گئی. کوئی قوم کے اندر اتنی باتیں نہیں پیش کی جاتی جتنی باتیں ہمارے اس مذہب اور مسلک میں پیش کی جاتی ہیں. اور اتنی باتیں اللہ 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 کی محبت کی باتیں ہوتی ہیں, اس کے باوجود ذرا دل میں جھانک کر دیکھے کہ یہ دل کہاں سو گیا ہے اور دل کہاں غافل ہو چکا ہے. اگر پتھر کے سامنے بھی نصیحت کی جاتی تو پتھر بھی سمجھ لیتا, لیکن پتھر سے بھی زیادہ گیا گزرا ہمارا دل ہو چکا ہے. اس دل کی طرف نگاہ تو ڈالیں, اس دل کی طرف توجہ تو کریں. یوم لا ينفع مال ولا بنون, کل قیامت کے دن جب اللہ کے پاس جائیں گے, اللہ کہیں گے کہ کیا دل میں لے کر آیا, ذرا اس کے دل کو کھولو. وحصل ما فی الصدور, سینے کو کھولا جائے گا, دل کو کھولا جائے گا. ہمارے دل میں مال نکلے گا, ہمارے دلوں میں ساز و سامان نکلے گا, ہمارے دلوں میں ہوس نکلے گی, ہمارے دلوں میں کسی کو مٹانے اور کسی کو برباد کرنے کی فکریں نکلے گی, ہمارے دلوں کے اندر کسی کے لڑکیوں پر تاک جھانک کرنے کی چیزیں نکلے گی. یہ دل اتنا ملیا میٹ ہے, اگر اللہ کے سامنے پیش کیا یوم لا ينفع مال ولا بنون, یاد رکھو نہ مال کام آئے گا نہ اولادیں کام آئے گی, الا من اتى اللہ بقلب سلیم, پیارا دل لے کر آئے ہوں گے, لٹایا ہوا اللہ پر لٹایا ہوا دل لے کر آؤ گے, اللہ پر مٹایا ہوا دل لے کر آؤ گے. اللہ کہتا ہے ایسا دل میں پسند کر لوں گا, اپنے پاس رکھ لوں گا. مجھے چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. وحصل ما فی الصدور, کر دیا جائے گا, کھولا جائے گا, لیکن اللہ کہے گا مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں. فرشتوں دیکھو کیا لے کر آئے, اس کے دل میں کیا ہے, ساز و سامان ہے, محبت ہے, عشق ہے, پیار ہے, دنیا کا عشق ہے, لیکن اللہ کی محبت اس دل میں نظر نہیں آتی. یہ آئینہ خالی ہے, اس دل کو ہٹا دو, اس دل کی مجھے ضرورت نہیں, اس دل کے اوپر میں جنت نہیں دوں گا. اور یاد رکھے جب انسان کے اوپر غفلت آتی ہے, بہت غور سے سنیے, دل کے کانوں سے سنیے, بہت محبت کے ساتھ سنیے. جب انسان پر غفلت آتی ہے نا تو انسان کا دل اندھا ہو جاتا ہے, وہ آنکھوں کا اندھا نہیں ہوتا. ایک انسان جب آنکھ کا اندھا ہو, مثال سے سمجھتے چلیے, آنکھ کا اندھا ہو, آپ اسٹیشنوں پر دیکھو گے وہ کیا کرتا ہے, لکڑی ٹیک کر چلتا ہے, آنکھیں بند ہیں تو کبھی یہاں ٹکراتا کبھی وہاں ٹکراتا, کبھی اس کو سر پہ لگتا ہے کبھی اس کو پیر پہ لگتا ہے, کبھی پیر پہ چوٹ آتی ہے. اگر وہاں پر کانچ کا ٹکڑا رکھا ہو, اس پر اگر اس نے پیر رکھ دیا تو لہو لہان اس کا پیر ہو جاتا ہے.
اگر وہ کہیں ٹکرا گیا، سر پھوٹا تو خون نکل آتا ہے. تو انسان اگر آنکھوں کا اندھا ہوتا ہے تو اسے نظر نہیں آتا. اللہ کہتا ہے کہ انسان جب غفلت میں پڑا رہتا ہے تو انسان کا دل بھی اسی طرح اندھا ہو جاتا ہے کہ اسے کچھ نظر نہیں آتا. پھر انسان کا دل، انہم کانوا قوما عمین، ایک قوم وہ تھی جو اندھی ہو چکی تھی. روایت میں آپ کو ملے گا، آپ روایتوں میں تلاش کرو کہ وہ قوم ظاہری آنکھوں سے اندھی نہیں تھی بلکہ دل کے اعتبار سے وہ اندھی تھی کہ نبیوں نے، انبیاؤں نے، علماء، اس انبیاؤں نے انہیں حدیث بتلائی، کتابیں بتلائی، دین بتلایا، اللہ کی محبت بتلائی، لیکن انہوں نے اس دل میں اس کو اتارنے کی کوشش نہیں کی. جب دل میں اس کو اتارنے کی کوشش نہیں کی تو وہ دل کے اعتبار سے اندھے ہو گئے تھے. انہم کانوا قوما عمین، ان کو اندھا کر، وہ قوم اندھی تھی یعنی دل کے اعتبار سے اندھی تھی. ومن کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، جو شخص یہاں اندھا رہا، سن رہے ہو دل سے، توجہ کے ساتھ سن رہے ہو، بتلاؤں اس کا ترجمہ، بہت پیارا ترجمہ ہے. ومن کان فی ہذہ اعمی، اگر یہاں اندھے رہیں تو وہاں بھی اللہ آپ کو اندھا ہی اٹھائے گا. یہاں دل متوجہ نہیں ہے، دل میں محبت نہیں ہے، دل کے اعتبار سے اندھے ہیں. علماء آ رہے ہیں، باتیں سنا رہے ہیں، سناتے چلے، یہ تو پچھلی باتیں کرتے، آج کے حالات دیکھو مولانا، آج کے حالات کے اعتبار سے دیکھتے نہیں ہیں. بس جس طرح پہلے کی قوموں نے انبیاءوں کے ساتھ کیا تھا، اس طرح آج بھی ہماری بات ہے کہ ہم ان کانوں سے سنتے، ان کانوں سے نکالتے ہیں. اس دل کے اندر اللہ کی محبت کو بٹھانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں اور اس دل کو اندھا رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا. یہاں بھی اندھے تھے، وہاں بھی تمہیں اندھا رہنا ہے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. اگر اللہ کی یاد سے، اللہ کی محبت سے آپ نے روگردانی کی، آپ نے اعراض کیا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، آپ دنیاوی زندگی میں تنگی محسوس کریں گے. اس لیے بہت سے نیک بندوں کو دیکھا ہے کہ چند روپیے اور چند روٹی کے اوپر بھی وہ بہت خوش رہا کرتے ہیں، اور ہم لاکھوں روپے کمانے کے بعد بھی دل کے اعتبار سے تنگی محسوس کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے، قرآن غلط ہو سکتا ہے، قرآن کریم جھوٹا ہو سکتا ہے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. یاد رکھو، اللہ کی محبت سے اپنے دل کو خالی کیا نا، اللہ کی محبت سے اپنے آپ کو اعراض کیا. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. یاد رکھو، اپنی زندگی کے اعتبار سے آپ تنگی محسوس کرو گے، آپ پریشان ہو جاؤ گے، تنگی محسوس کرو گے. عاملوں کے پاس دوڑو گے اور کہو گے کہ بھائی مجھے کوئی تعویذ دے دو تاکہ دکان چل جائے، کاروبار چل جائے. تعویذ لینا کس کے پاس چاہیے تھا؟ اللہ کے پاس لینا چاہیے تھا. آپ کی معیشت تو تنگ وہاں سے ہو گئی ہے، کسی عامل کے کھولنے سے آپ کی معیشت کھلنے والی نہیں ہے. دل کو آپ نے تنگ کر دیا ہے، دل کو آپ نے تنگ کر دیا ہے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. صرف اتنا نہیں کہ آپ کے دل کو، آپ کی زندگی کو تنگ کر دیا جائے گا، معیشت کو تنگ کر دیا جائے گا، بلکہ یہاں تک اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جب وہاں آؤ گے تو آپ کو اندھا بنا کر وہاں کھڑا کر دیں گے اللہ. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. انسان کہے گا اللہ میں یہ اندھا کیسے وہاں پر آ گیا؟ کل قیامت کے دن انسان کیا کہے گا؟ اللہ میں تو اندھا نہیں تھا دنیا کے اندر،
یہاں اندھا کیسے آ گیا؟ میں تو دنیا میں اندھا تھوڑی تھا، میں دیکھتا تھا، میری آنکھیں تھی، یہاں کیسے اندھا آ گیا؟ اللہ رب العزت فرمائے گا کہ آپ کے پاس میری آیتیں آئی، میری نشانیاں آئی، آپ نے اس کو جھٹلایا کہ نہیں؟ فنسیتہا، آپ نے اس کو جھٹلایا کہ نہیں جھٹلایا؟ آپ نے جھٹلایا۔ میری آیتوں میں علماء نے میری باتوں کو بہت پیش کیا، اچھی اچھی باتیں بتلائی تاکہ اس دل میں اللہ اتر جائے، اللہ کی محبت اتر جائے، لیکن آپ نے ان باتوں کو جھٹلایا کہ نہیں جھٹلایا؟ تو کہا کہ ہاں جھٹلایا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، جاؤ آپ نے وہاں جھٹلایا، وہاں آپ نے پرے ڈال دیا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ، وہاں تم بھول گئے تھے، وہاں تم نے مجھے بھلا دیا تھا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج میں تمہیں بھلا دوں گا۔ تم نے وہاں مجھے بھلایا تھا نا، دنیا کے اندر مجھے بھلایا تھا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، میں آج آخرت میں قیامت کے دن اللہ کہے گا میں تم کو بھول چکا ہوں، نظر انداز کر دے گا اللہ۔ اور جب اللہ ہی نظر انداز کر دے تو ہمارا کون ہوگا؟ وہاں اللہ نے نظر انداز کر دیا، سن رہے ہو کان سے؟ دل کے کانوں سے سنیے۔ تو یاد رکھیں، یہ دل جو ہے نا، اس دل میں غیروں کو نہیں بسانا، اس دل میں دنیا کو نہیں بسانا۔ یہ دل میں اگر بسے گا تو کون بسے گا؟ اللہ بسے گا۔ دکان میں بیٹھیں گے تو کاروبار اللہ کی یاد کے اعتبار سے کریں گے کہ میرے رب نے کیا فرمایا، اس اعتبار سے میں کاروبار کروں گا۔ میں اگر رکشہ چلاتا ہوں تو رکشے کو کس طرح مجھے چلانا ہے، مجھے کس طرح کمائی کو اختیار کرنا ہے، میں اس اعتبار سے کماؤں گا جو میرے رب نے فرمایا ہے۔ یہ دل اگر رہے گا تو اللہ کا رہے گا، کسی اور کا نہیں رہے گا۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہ بن سکا تو نہ بن، اپنا تو بن۔ تو میرا نہ بن سکا تو نہ بن، اپنا تو بن۔ اپنے دل کی طرف نگاہ تو ڈال، اپنے دل کی طرف نگاہ تو ڈال، اپنے دل کی کھڑکی کو کھولنے کی کوشش تو کر، اپنے دل کی طرف توجہ کرنے کی کوشش تو کر، اپنے دل کے دریچے کو کھول، اپنے دل کے دروازے کو کھول، تجھے نظر آئے گا۔ ذرا گردن جھکا، اپنے دل کی طرف متوجہ ہو تو تجھے نظر آئے گا اس دل میں کچھ نہیں ہے، اس دل میں دنیا ہی دنیا، اللہ کہیں نظر نہیں آئے گا۔ تو اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، میرا نہ بن سکا نہ بن، اپنا تو بن۔ اپنے دل میں جھانکنے کی کوشش کریں، اپنے دل پر لوگوں کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنوں کو دیکھو، اپنی طرف توجہ کرو، اپنے دل کے اندر دیکھنے کی کوشش کرو، پتا چلے گا کہاں۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، ایک مرید آیا، اور کیا کہا، حضرت آپ کی باتیں میں نے بہت سنی، آپ کی نصیحت بہت سنی، لیکن کیا بتلاؤں حضرت، اس دل کے اندر ابھی تک کوئی اثر نہیں ہوا۔ بہت نصیحت حضرت میں نے آپ کی سنی، لیکن ابھی تک اس دل نے نصیحت کو قبول نہیں کیا، ایسا لگتا ہے کہ دل سو گیا ہے۔ کیا کہا؟ حضرت سے کہا کہ ایسا لگتا ہے دل سو گیا ہے۔ تو حضرت نے کہا ایسا نہ کہو کہ دل سو گیا ہے، اگر دل سویا ہوتا تو میں تمہیں پکڑ کے جگا دیتا۔ دل سویا نہیں ہے، دل مویا ہے، دل آپ کا مر چکا ہے۔ اگر زندہ ہوتا اور سویا ہوتا تو میں آپ کو جگا دیتا، آپ اٹھ جاتے۔ جس طرح ایک بہن، اس کا بھیا اگر، اس کا بھائی اگر سو گیا ہو تو بہن اپنے بھائی کو کیا کہے گی؟ بھائی ذرا اٹھ، تیرے بغیر میں کھانا نہیں کھاؤں گی، دیکھو کھانا لگ چکا ہے،
दस्तरखान बिक चुका है, खाना लगा हुआ है, मैं दुकान या मैं स्कूल जाऊंगी उससे पहले नहीं जाऊंगी जब तक कि तेरे साथ बैठकर ना खा लूं, तेरे से मुझे बहुत प्यार है। तो बहन जब अपने भाई से कहेगी तो भाई सोया होगा तो उसको जगाएगी, तो भाई क्या करेगा, जब इस मोहब्बत को सुनेगा तो उठ जाएगा, मुंह हाथ धोएगा और धोने के बाद क्या करेगा, खाने बैठ जाएगा। अगर उसी का भाई मर गया हो, सामने उसका जनाजा पड़ा हो, तो बहन क्या कहेगी, भैया भैया उठ तो जा, मैंने खाना बिछाया है, तेरे साथ हर वक्त खाना बैठकर खाया करती थी, आज कहां है तू, भैया उठ, जरा आंख तो खोल, अपने हाथ को तो हिला, तू किस तरह उठता था, उठने के बाद अपने चेहरे को धोता था, हाथ धोता था, मेरे साथ खाने बैठ जाया करता था, आज भी उठ जा। लेकिन उसका भाई मरा पड़ा है, लाश है उसके सामने, वो उसके सामने मरा पड़ा है तो उठ नहीं सकता। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह यहां से यही बात कहते हैं कि इंसान तो ये मत कह कि मेरा दिल सो चुका है, अगर सोया होता इतनी बातें सुनने के बाद, इतने बयानात सुनने के बाद, इतनी नसीहतें सुनने के बाद दिल जाग जाता, अल्लाह के इश्क में डूब जाता, अल्लाह के प्यार में डूब जाता, एक दिन कह पड़ता कि अल्लाह 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 अल्लाह, मुझे हर जगह अल्लाह नजर आ रहा, आसमान को देखूं तो मुझे अल्लाह नजर आता, जमीन को देखूं तो मुझे अल्लाह नजर आता, जर्रात को देखूं तो मुझे अल्लाह नजर आता, मैं पत्तों को देखूं तो अल्लाह नजर आता, दरख्त के पत्ते हिलते हैं तो मुझे अल्लाह नजर आता, हवाओं की जुर्मट चलती है तो मुझे अल्लाह नजर आता, फूलों की खुशबू उड़ती है तो मुझे अल्लाह नजर आता, मैं दुकानों में घुसता हूं मुझे अल्लाह नजर आता, मैं घर में दाखिल होता हूं मुझे अल्लाह नजर आता, मैं आंख को देखता हूं तो मुझे अल्लाह नजर आता, मैं हाथ के चलने को देखता हूं मुझे अल्लाह नजर आता, मैं पैरों के उठने को देखता हूं मुझे अल्लाह नजर आता, हर जगह मुझे अल्लाह नजर आता, लेकिन इतनी बातें सुनने के बाद मुझे अल्लाह नजर नहीं आता। पता ये चला दिल सोया हुआ नहीं, दिल मर चुका है हमारा। खुर्द ने भी कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह तो क्या हासिल, खुर्द ने भी कह दिया, खुर्द कहते हैं अक्ल को, खुर्द किसको कहते हैं, अक्ल को कहते हैं। खुर्द ने भी कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह तो क्या हासिल, दिलो निगाह अगर मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। अक्ल ने भी अगर कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह, लोग ला इलाहा इल्लल्लाह तो बहुत कहते फिरते हैं, अक्ल ने भी ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया तो क्या हासिल है, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। जरा अपने आप को देखें, अपने दिल की तरफ मुतवज्जे हो तो दिल और निगाह भी मुसलमान नहीं है। अपने घरों की औरतों की तरफ जरा तवज्जो डालें, अपने घरों की औरतों माए बहनों पर तवज्जो डालें, दिल और निगाह मुसलमान नहीं लगता। और हमारी औरतें माशाअल्लाह आजाद ख्याली की बहुत बड़ी बातें करती है कि आजाद ख्याली कि मर्द आजादी के साथ घूमता है, हम भी आजादी के साथ घूम सके, और दुनिया ने जहन बनाया है, क्या जहन बनाया है, आजाद ख्याली का जहन। औरतें आजादी के साथ घूमना चाहती हैं और ये दुनिया ये कहती है कि औरतों को आजाद रखा जाए, जिस तरह मर्द रहता है घूमता फिरता, औरतों को भी इसी तरह घुमाया जा सकता है, वो भी हर काम कर सकती है। और माशाअल्लाह इतनी आजाद ख्याली, इतनी आजाद ख्याली कि इन आजाद ख्याली में इन औरतों को देखा गया कि दुकानों की जीनत बन चुकी हैं, वो एयरपोर्टों की जीनत बन चुकी हैं, उन्हें लाकर इसलिए बिठाया गया कि इनको देखकर हमारी दुकान बेहतर अंदाज में चले। और मीडिया क्या कहती है, साफ कहती है, जब हम उन्हें कहते हैं कि औरतों का अदब, औरतों की इज्जत तो यही है, एहतराम तो यही कि औरत घर पर बैठे, और उनकी हया यही है, शर्म यही है कि वो घर बैठे, तो कहा करती है, मीडिया पर जब देखा जाए तो वो आम अल्फाज बोलते हैं कि हम तो हया है, हमारे अंदर शर्म है, तुम हमें कौन शर्म हया सिखाते हैं।
اور وہی میڈیا والے کو کوئی کہنے والا جب کہتا ہے تو صاف کہتا ہے کہ جب سے میڈیا چالو ہوا تو پہلے میڈیا کو کوئی زیادہ دیکھتا نہیں تھا، لیکن جب سے عورتوں کو بٹھایا گیا میڈیا کے اندر لوگ کثرت سے دیکھنے لگے۔ ماشاءاللہ بیان تو 15 منٹ سن نہیں سکتے، جمعہ کے دن اوپر نیچے ہو جاتے ہیں، لیکن اگر عورت بیان کرنے بیٹھ جائے تو مرد ماشاءاللہ 1-1 گھنٹہ بیان سن لیتے ہیں۔ اور ہماری عورتوں کو آزادی کے ساتھ نکالا جا رہا ہے۔ کس کے لیے نکالا جا رہا ہے؟ تاکہ آؤ 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 ہماری عورتوں کو دیکھو اور ہمارا سامان خریدو۔ اور یاد رکھو مسلمانوں، اگر ہم نے خیال نہیں رکھا گھر کا، ہم نے نصیحت نہیں کی اپنے گھر کے اندر، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ صرف یہاں تک محدود نہ رہے، پورے دنیا کے اندر کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے اوپر قانون بنا دیا جائے۔ ان لوگوں نے دیکھا ہے کہ مسلمان سویا ہوا ہے، بلکہ مسلمان سویا ہوا نہیں، مسلمان مر گیا ہے۔ مسلمان سویا ہوتا تو جاگ جاتا، اگر اسے کہا جاتا تو کہ پردے کے اوپر خیال رکھو تو جاگ جاتا، لیکن مسلمان سویا ہوا نہیں ہے، مسلمان مر چکا ہے، اس کی عورتیں مر چکی ہے، گھر میں ساری حیائیں مر چکی ہیں، بے پردہ عام ہو چکا ہے، مسلمان مر چکا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ آسانی کے ساتھ جو قانون بنانا ہو بناؤ، اس لیے کہ مسلمان مر چکا ہے۔ لیکن مسلمانوں آج نیت کرو انشاءاللہ ہم مرے نہیں ہیں، انشاءاللہ زندہ قوم ہو کر پھر دنیا کو دکھائیں گے انشاءاللہ کہ ہم مرد مومن ہیں۔ ایک ساتھ کہیے انشاءاللہ کہ ہم دنیا کو دکھائیں گے انشاءاللہ ہم مرد مومن ہیں انشاءاللہ۔ مسلمانوں جاگو، آپ کے ساتھ کوئی کھلواڑ نہ کر جائے، آپ کے دین کے ساتھ کوئی کھلواڑ نہ کر جائے۔ نبی علیہ السلام نے آپ کے خاطر بہت پتھر باندھے ہیں، تکلیفیں اٹھائی ہیں، صحاباؤں نے تکلیف اٹھائی ہے، اور یاد رکھو اگر اسی طرح زندگی گزار کر چلے گئے اور ہم نے کچھ نہیں کیا، ہماری نسلوں کے لیے کچھ نہیں کیا، یہ نسلیں بد دعائیں دے گی اپنے ماں باپ کے اوپر، یہ نسلیں بد دعائیں دے گی اپنے آبا و اجداد کے اوپر کہ انہوں نے ہمیں لٹا کر چلے گئے، انہوں نے ہمیں مٹا کر چلے گئے، اور قوم کو بیچ کر ہمارے سامنے ہماری عزت کو بیچ کر چلے گئے۔ مسلمانوں جاگنا ہوگا انشاءاللہ، نیت کرو انشاءاللہ ہم جاگ جائیں گے۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث جھوٹی نہیں ہے، اور نبی علیہ السلام نے جو باتیں کہی وہ سچی ہے۔ نبی علیہ السلام نے پردے کے اوپر بھی کوئی باتیں کہی ہے، ایک ساتھ کہو کیا ہے؟ سچی ہے، کوئی جھوٹی ہو سکتی نہیں ہے۔ مسلمان مر چکا ہے، لیکن یاد رکھو اسلام مرا ہوا نہیں ہے، اسلام مر نہیں چکا ہے، لیکن یاد رکھو مسلمانوں، یاد رکھو اگر آپ قربانی نہ دو، اسلام کو آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اسلام تو باقی ہے اور باقی رہے گا، تا قیامت باقی رہے گا، لیکن یہ اپنے لیے خوش قسمتی سمجھو کہ ہم اس کے لیے اپنی زندگی کو کھپا دیں، اپنے لیے اپنی زندگی کو مٹا دے اور اس کے لیے اپنے آپ کو کھپا دیں گے انشاءاللہ۔ کہیے انشاءاللہ، ایک ساتھ انشاءاللہ کہیے کہ ہم ان کے لیے اپنے آپ کو انشاءاللہ کیا کریں گے؟ کھپا دیں گے اور اپنے آپ کو اس کے لیے قربان کر دیں گے۔ بہت خوشی ہے، بہت مسرت ہے، میں اس علاقے میں بار بار آتا ہوں، مجھے کئی وقت سے مولانا آدم صاحب دعوت دے رہے تھے اور مجھے کہہ رہے تھے کہ یہاں تشریف لانا ہے، لیکن میرے پروگرام دوسرے کئی جگہ پر تھے، آ نہیں سکا۔ انہوں نے بیچارے 2 ہفتے سے پہلے میرا پروگرام یہاں لے چکے اور کہا کہ یہاں آنا ہے، یہاں لوگ بھی خوش ہیں، مجھے خوشی ہوتی ہے کہ لوگ محبت کرتے ہیں، لیکن میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں، ایک بات خاص کہتا ہوں کہ آپ لوگ ایک نیت انشاءاللہ کریں کہ جمعہ کے دن پابندی کریں، آپ جلدی آنے کی کوشش کریں، جلدی پہنچنے کی کوشش کریں۔ علماء آتے باتیں سنتے ہیں، یاد رکھو اگر کسی کی بات اگر آپ کے دل میں لگ گئی اور کسی کی بات آپ کے دل میں اتر گئی تو آپ کی زندگی کی کایا پلٹ سکتی ہے، آپ کی زندگی بدل سکتی ہے، آپ کی زندگی بن سکتی ہے۔ کون کس طرح اس دنیا میں آ جائے اور کون کس طرح کوئی فرد آ جائے، کون بزرگ آ جائے،
کون عالم آ جائے اور ان کے دل کی آہ، ان کی محبت کی آہ، ان کی پیار کی آہ آپ کے دل کے اندر کوچ کر جائے، آپ کے دل کے اندر اتر جائے اور آپ کا دل بدل جائے، اور آپ جہاں بھی ہو ہاتھ اٹھائے لوگوں کی کایا پلٹ سکتی ہو، آپ کے ہاتھ اٹھانے کی وجہ سے لوگوں کی زندگی پلٹ سکتی ہو، تو اس کے لیے ہمارے لیے کوئی چھوٹا سودا نہیں ہے۔ اس لیے ہم کوشش کریں کہ ہر جمعہ کو انشاءاللہ جلدی آئیں گے انشاءاللہ، اور یہی مسجد ہے جہاں سے مانگنا ہے، یہی جگہ ہے جہاں سے لینا ہے۔ کاروبار ٹھپ ہو اسی جگہ سے لینا ہے، کاروبار میں اگر کوئی خرابی آتی اسی جگہ سے لینا ہے، لیکن اسے بھول کر ہم کاروبار میں لگے ہیں، اسے بھول کر ہم نہانے میں لگے ہیں، اسے بھول کر دنیا کے چکروں میں لگے ہیں۔ یہی در ہے جہاں سے مانگنا ہے، یہی در ہے جہاں سے لینا ہے۔ محبت اور پیار کے ساتھ اسی در سے کہنا ہے کہ اللہ دینے والی ذات تو ہی ہے، میں دنیا کے پیچھے بھاگ رہا تھا، میں عاملوں کے چکر میں پڑا ہوا تھا، اگر تیرے چکر میں پڑتا تو کب سے کہاں نکل جاتا۔ ایک ساتھ کہیں انشاءاللہ ہر جمعہ کو نیت کرو گے انشاءاللہ جلدی آنے کی۔ آپ کو آپ کے آنے کی وجہ سے اللہ کے ہاں کوئی کمی نہیں ہو سکتی، اللہ کے ہاں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا، لیکن آپ آ جاؤ گے، آپ ہی کا فائدہ، کسی اور کا فائدہ نہیں ہے۔ آپ یہ نہ سمجھو کہ مجھے کون سمجھانے والا ہے، مجھے کون بولنے والا ہے۔ یاد رکھو ایسے بولنے والے بہت آئے بہت چلے گئے، لیکن یاد رکھو جس نے اپنے آپ کو بنایا اسی نے تاریخ کو ثبت کیا، اسی نے تاریخ لکھ کر چلے گئے۔ یاد رکھو اپنے آپ کو آپ نے بنایا تو آپ ہی تاریخ انشاءاللہ لکھو گے انشاءاللہ۔ آپ کے بچے آپ سے انشاءاللہ خوش ہوں گے۔ مجھے بہت خوشی یہاں سے لے کر وہاں تک مجمع، میں سب سے پھر دوبارہ کہتا ہوں کہ آپ نیت کریں، اللہ آپ کو نیک بنائے۔ یہ جمعہ کی محفل ہے، اس کو بھی آباد کرنے کی کوشش کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کی نظر اس جمعہ پر بھی لگ جائے اور یہاں سے اٹھا دیا جائے۔ اس سے پہلے کہ ہم قدر کریں اس کی محنتیں انشاءاللہ کریں۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، صحیح شوق عطا فرمائے، صحیح جذبہ عطا فرمائے۔ اللہ ان کی محبتوں کو قبول فرمائے، ان کے عشق اور پیار کو قبول فرمائے۔ جس محبت اور پیار کے ساتھ اللہ بیٹھے ہیں اللہ انہیں قبول فرما لے، اس کے دل کو وہ دل بنا دے جس دل میں آپ براہ راست شریک ہو جائیں، اور یہ دل میں اپنی گردن کو جھکائیں اور دل میں آپ کو دیکھ لے۔ اللہ اس طرح بنا دیجئے۔ اللہ جو بات کہی گئی سنی گئی، اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔